سنتا ہے تو دل کی دعا، حالت تجھے سب ہے پتا، پھر کیسے رہے کوئی بشر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے ایک سلسلہ سٹارٹ کیا ہوا ہے جہاں پر ہم گفتگو کرتے ہیں آپ ہی کی طرح کی ایک آپی سے، اور ان سے ہم جانتے ہیں، ان سے سمجھتے ہیں کہ ان کی ایکسپیرینس کے مطابق میرے خیال میں میری آواز ایک ہو رہی ہے نہیں، آواز آپ کی کلیئر ہے جی، تو میں پھر واپس سٹارٹ کرتا ہوں بولتا ہوں، تھوڑی سی ڈسٹریکشن کی معذرت۔ یہ ایک سلسلہ ہم نے جو سٹارٹ کیا ہے کہ لرن فرام آپی، آئیے سیکھیے آپی سے، سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وہ آپیز ہیں جو آپی کے آپی کی طرح کی آپیز ہیں، آپی کے درمیان، ٹھیک ہے۔ یہ بھی، اور ان سے ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ ان سے ہم سیکھ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ یہ اپنے روزگار اور انکم کے لیے ابھی کیا کر رہی ہیں اور آگے کیا ارادہ ہے، اور ہمیں کیا سمجھا سکتی ہیں، بتا سکتی ہیں، جو کہ باقی تمام آپیز کے لیے بھی مفید ہو۔ تو آج ہمارے ساتھ ہیں جویریہ آپی۔ جویریہ آپی خود ہی بتائیں گی اپنے بارے میں، وہ کیا کرتی ہیں، کب سے کر رہی ہیں، کس طرح کر رہی ہیں، اور obviously آپ لوگوں کے لیے، ہمارے لیے، آپ لوگوں کے لیے یعنی کہ تمام آپیز کے لیے بھی، اور ہمارے لیے، میرے لیے بھی، Api.pk کی مناسبت سے وہ ہمیں کیا تجویز کرنا چاہیں گی، وہ ہمیں کیا بتانا چاہیں گی۔ تو وداؤٹ ویسٹنگ اینی فردر ٹائم، جویریہ آپی، اوور ٹو یو، پلیز اپنا تعارف کروائیے اور بتائیے ہمیں۔ جی، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ میرا نام جویریہ عامر لودھی ہے، مجھے تقریباً الحمدللہ 19 شیئرز ہو گئے پڑھاتے ہوئے، اور پہلے میں گراؤنڈ فلور پہ پڑھاتی تھی، اور اس کا جو شروع ہوا ٹائم وہ کافی عرصے سے ہے کہ میں نے جب یہ ڈپلومہ کیا تھا تعلیم القرآن کورس میں سیکنڈ ایئر کے بعد، تو جیسے ہی ہمارا ڈپلومہ 2001 میں کمپلیٹ ہوا تو فوراً ہی مجھے آفر آ گئی تھی ساتھ القرآن اکیڈمی سے کہ آپ تفسیر کرائیں گی۔ تفسیر ہوتی ہے قرآن پاک کی، ہم نے ٹرانسلیشن کرنی ہوتی ہے، لیکن ہمیں ایک چیز بڑی زبردست ہے، وہ یہ کہ میرا اپنا ایک موٹیو رہا ہے کہ میں نے جو چیز پڑھانی ہے مجھے کلیئر ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ تو میرا موٹیو ہمیشہ یہ رہا کہ اگر میں نے تفسیر کرانی ہے تو اس کے ساتھ کاؤنسلنگ ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ قرآن صرف لفظوں کی بات نہیں ہے کہ آپ نے لفظوں تک پہنچا دیا، حلق تک پہنچ گیا، جب تک وہ دل میں نہیں اترے گا، آپ کی ذات نہیں بدلے گی، تب تک اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بس اس چیز کو، مشن کو لے کے چلی الحمدللہ، اس اکیڈمی کے ساتھ کام کیا، ساتھ ساتھ میں ایجوکیشن بھی کمپلیٹ کی، مطلب بی اے کیا، اس کے بعد شادی ہو گئی الحمدللہ، بچے ہوئے، لیکن ساتھ ساتھ ایم اے بھی کیا ذکریہ یونیورسٹی ملتان سے الحمدللہ، بی ایڈ بھی کیا۔ بچوں کے ساتھ پرابلمس بھی آتے رہے، دیکھیں زندگی میں پرابلمس کس کے نہیں ہیں، سب کی زندگی میں آتے ہیں، میرے بھی ہیں، آپ کے بھی ہیں، مرد جاب کرتے ہیں ان کو بھی پرابلم ہوتا ہے، زندگی میں کبھی پرابلم ختم نہیں ہوگا، لیکن ہم نے ان کے سلوشن نکال کے ان کو لے کے چلنا ہے، ہم نے بھاگنا نہیں ہے۔ اور الحمدللہ پہلے جو ہے تقریباً 10 سے 11 سال میں نے تقریباً فی سبیل اللہ پڑھایا ہے، وداؤٹ مطلب کسی قسم کا کوئی 1 روپیہ نہیں دیا کسی سے نا۔ اور ابھی بھی الحمدللہ، آج تھرسڈے تھی، میرے گھر میں کلاس ہوتی ہے اور ہماری جو ہے، لیکن ہماری تفسیر ہوتی تھی۔ پھر ایک دورہ قرآن میں ایک بندی نے مجھے کہا کہ ہمیں تجوید بھی کرائیں، تو میں نے کہا یہ تو بڑا چیلنج ہے میرے لیے، کیونکہ سارا 10-11 سال ہو گئے مجھے تفسیر کراتے ہوئے، ایک دم ایک دوسرا سبجیکٹ آپ لے رہے ہو، تو الحمدللہ پھر تجوید شروع کی اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ لیکن ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو ہمیں قرآن سکھاتا ہے کہ جو بھی پیغمبر جس دور میں بھی آئے وہ اپ ٹو ڈیٹ آئے، ٹھیک ہے، تو ہمیں اپنا نالج اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہے، اگر ہم نے ان رہنا ہے، سبحان اللہ، بے شک، زبردست بات۔ اگر ہم نے ان رہنا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹ کی گرپ اچھی ہو، اگر آپ لوگ چاہتے ہو کہ آپ کے پاس لوگ آپ کو ہائر کریں، نہ کہ آپ ان کے پاس جاؤ، لوگ آپ کے پاس آئیں، تو آپ کو اپنے آپ کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہے کہ جو آج کل کے حالات چل رہے ہیں، جیسی نسل چل رہی ہے، جو یوتھ کے پرابلم ہے، جو عورتوں کے پرابلم ہے، ہمیں ان پہ گرپ ہونی چاہیے۔ جتنا ہم اپنے آپ کو اسٹڈی جتنا کریں گے، سبجیکٹس پہ جتنی گرپ رکھیں گے، اتنی زیادہ ہمارے لیے آسانی ہوگی۔ زبردست۔ تو جویریہ آپی، میرے کچھ سوال ہیں آپ سے، کہ جس طرح آپ نے اپنا آپ پڑھ بھی رہی تھی اور ساتھ میں آپ نے پھر قرآن کی تعلیم لی، اور آپ نے سوچا کہ اس کو آگے تک پھیلائیں، تو جب آپ نے سٹارٹ کیا پڑھانا، آپ نے obviously آپ لوکل ادارے کے ساتھ ہی، اب ہماری بہت ساری آپیز ہیں جو کہ ہوم باؤنڈ ہیں، اب وہ گھر سے ہی قرآن کی تعلیم دینا چاہتی ہیں، تو ان کے لیے
آپ غالباً آپ آن لائن بھی پڑھاتی ہیں قرآن؟ جی بالکل الحمدللہ، اس کے بعد آن لائن الحمدللہ. تو وہ آپ اس کو جو کہ ہوم باؤنڈ ہے، جو کہ ہاؤس باؤنڈ ہے، تو ان کے لیے آپ کیا مشورہ دینا چاہیں گی؟ دیکھیں شریعہ بھائی، سب سے بڑی جو امپورٹنٹ چیز ہے، جیسے میں نے آپ کے بہت ساری لیڈیز آئی ہیں ماشاءاللہ، انہوں نے بڑا اچھا بیان کیا ہے. آن لائن کا تھوڑا سا یہ ہے کہ وہ ڈفرینٹ جاب ہے گراؤنڈ فلور سے نا، ڈفرینٹ اس لیے، لیکن ہمیں ہوتا یہ کہ ہمارا بیہیویئر بہت میٹر کرتا ہے. اس لیے میں ساری بچیوں کو، بیٹیوں کو ایک مشورہ ضرور دوں گی کہ بیٹا جب آپ آن لائن کام کرتے ہو تو گھر والوں کو پتا ہے کہ آپ آن لائن کر رہے ہو، آپ گھر میں اویلیبل ہو، لیکن آپ کا بیہیویئر اپنے گھر والوں سے بہت پازیٹیو، بہت کوآپریٹو ہونا چاہیے. ہم اپنے کام کا برڈن دوسرے پہ نہیں ڈال سکتے کہ میں نے بچوں کو لے کے ہوئے، گھر کو لیتے ہوئے، ابھی بھی آپ کی کلاس سے پہلے میری ماشاءاللہ کلاس تھی، پھر ایک کلاس تھی ماشاءاللہ فجر سے لے کے میری رات 12 بجے تک کلاسز چلتی ہے، لیکن میں نے ٹائمنگ اس طرح سے رکھی ہوئی ہے کہ میرا گھر ڈسٹرب نہ ہو، میرے بچے ڈسٹرب نہ ہو، میرا ہسبینڈ ڈسٹرب نہ ہو. میں نے سارے کام کرنے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو بھی لے کے چلنا ہے. سبحان اللہ. آمین. یہ جو خاصیت ہے نا، پتہ نہیں کس طرح کر لیتی ہیں آپ لوگ آپ اس، پتہ نہیں کس طرح. آمین. میں تو بہت کوشش کرتا ہوں، اتنی ملٹی ٹاسکنگ تو ہو ہی نہیں سکتی، ہمیشہ کام جمع رہتا ہے. پر یہ خاصیت ہے آپ اس کے اندر، یہ لوگوں، اور یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دی ہے بائی نیچر. اللہ پاک نے جو خصوص دیکھیں نا، مرد کا اپنا رول ہے، عورت کا الحمدللہ اپنا رول ہے، لیکن ایک چیز ہے کہ زندگی میں اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے، آپ اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتے. صبر بہت ضروری ہے، توکل بہت ضروری ہے، اور سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو خود عزت دیں. کبھی بھی رزق کے پیچھے، کبھی بھی کسی کے نیچے اپنے آپ کو ڈسکریس کبھی نہ کریں. ہمارا معاشرہ پتہ کیسا ہے، اگر ہم کسی کے پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں نا، میں نے جو کچھ بھی کیا نا بھائی، میں نے خود کیا. مجھے آن لائن کام جب مجھے ایک دفعہ دورہ قرآن میں اللہ تعالیٰ راستے کھولتا ہے، تو دورہ قرآن کرا رہی تھی، تو اس نے ایک بچی نے کوسچن کیا مجھ سے، یہ آج سے 7 سال پہلے کی بات ہے. اس نے کہا کہ میں لاہور میں رہتی ہوں، میں میڈیکل اسٹوڈنٹ ہوں، میں آپ سے پڑھنا چاہتی ہوں. میں نے کہا بیٹا یہ پاسبل نہیں ہے میرے لیے، میں تو یہاں ملتان میں رہتی ہوں، میں آپ کو کیسے پڑھاؤں گی. ٹھیک ہے، اس نے ضد لگائی، ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ. اچھا اس کے بعد مجھے اس کی بات کلک کی بچی کی نا، کہ مجھے آن لائن کرنا چاہیے. پھر میں نے جب آن لائن بھائی اسٹارٹ کیا، تو میرے پاس نہ موبائل تھا، نہ لیپ ٹاپ تھا، نہ نیٹ تھا. میں نے بچوں کا ٹیبلٹ لیا، پھر نیٹ لیا، اور پھر اس پہ پڑھایا. اور اس میں بہت سارے آن لائن میں پرابلم سب سے پہلے یہ آیا کہ اسٹوڈنٹ کو کیسے ہائر کرنا ہے، کیونکہ جو لوگ پہلے سے فری پڑھتے آئے نا، ہمارے تھوڑا سا پاکستان کی نیچر ڈفرنٹ ہے لوگوں کی، اور وہ آپ کو جانتے ہیں، بڑا اچھا ڈسکرائب کرتے ہیں. مجھے آواز آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پاکستانی نا، ہم اپنے اچھے برانڈز پہ یوز کر لیں گے کپڑے پہ پیسہ، ہم دین کے پیسہ نہیں خرچ کرتے. نہیں، وہ تو بھاگ جاتے ہیں، دوڑ لگا دیتے ہیں. آپ یقین مانے بھائی، میرے پاس اس وقت جتنے بھی ماشاءاللہ اسٹوڈنٹس ہیں، جو بھی فیس پے کرتا ہے الحمدللہ بہت اچھی فیس بھی دیتے ہیں، لیکن سیلف میڈ لوگ دیتے ہیں، ریچ لوگ نہیں دیتے. دیکھیں آپ ہی، میں جویریہ ابھی آپ کو ایگزامپل، کیونکہ آپ سے بہتر یہ کوئی نہیں سمجھا سکتا. آپ ماشاءاللہ، کیونکہ 19 ایئرس کا ایکسپیرینس کا کوئی مول نہیں ہے پوری دنیا میں. یہ میں بتا دوں جن کو نہیں سمجھ، جو ینگ ہیں، کچھ لوگ جو یہ سنیں گی آپ یہ بعد میں، ایک چیز بتا دوں، ایکسپیرینس کا کوئی مول نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے اندر یہ مجھ سے ایک سیکنڈ، میری آواز ذرا جو ہے وہ ایکو کرنا سٹارٹ ہو گئی. 1 منٹ دیجیے گا ذرا، میں یہ بھی گزر جائے. یہ بار بار لوگ بہت پریشان ہوتے ہیں، مجھے ٹیکسٹ بھی کرتے ہیں، یہ ایمبولینس کہاں سے آ جاتی ہے بھائی، یہ ایمبولینس کدھر سے آ جاتی ہے. تو میں بار بار ہر دفعہ بتاتا ہوں کہ میں ہسپتال کے پاس رہتا ہوں، ہاسپٹل یہاں پہ مین ہے، تو اس کی وجہ سے. خیر، میرا سوال جو اور یہ یعنی کہ تربیت کے لیے میں بول رہا ہوں، اور اس سے آپ کی بھی مشورہ ملے گا، کہاں پہ ہم نے سچائی، دیکھیں ہم نے سچائی کا دامن اور ایمانداری کا دامن بالکل نہیں چھوڑنا، بالکل نہیں چھوڑنا، بالکل پریشان نہیں ہونا کہ اگر ہم نے سچ نہیں کہا، ایمانت داری اور دیانت داری سے کام نہیں کیا تو ہمارا رسک ہو جائے گا، کم ہو جائے گا. نہیں ہوگا، بے فکر رہیے آپ. ایک مجھ سے رابطہ کیا کسی نے، اور انہوں نے کہا کہ میں قرآن پڑھانا چاہتی ہوں، تعلیم پلیٹ فارم پہ آ جاؤں. میں نے کہا جی بالکل، آپ وہاں پہ رجسٹرڈ ہو جائیے. خیر، لانگ سٹوری شارٹ، انہوں نے کہا بھائی میرے پاس اب وہ تو بہت سارے قرآن ٹیچرز نہیں ہوں گی. میں نے کہا آپ کا رسک جو ہے وہ آپ کو ملنا ہے، ان کا رسک ان کو ملنا ہے، بے فکر رہیے. ہاں ظاہر سی بات ہے، پروفائل ذرا تھوڑی سی ایسے بہتر بنائیے کہ جس دوسروں کو سمجھ بھی آئے. اور بات بھی، انہوں نے کہا 2 سال میرا نا ایکسپیرینس کوئی نہیں ہے، میں 2 سال لکھتا ہوں. میں نے کہا دیکھیں آپ قرآن پڑھا رہی ہیں، آپ نے 2 سال نہیں لکھنا،
آپ نے لکھنا کہ مجھے قرآن پڑھانا آتا ہے. آپ دیکھیے جب آپ سچائی سے لکھیں گی تو آئیں گے کسٹمرز. تو جو لوگ سوچتے ہیں تھوڑا سا یقین اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ، میں اس لیے میں بول رہا ہوں تھوڑا سا یقین بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ ضروری ہے. یقین ایک مکمل ایمان ہے. جی اور اب یقین مانے آن لائن کا مشکل نہیں ہوتا، ناممکن نہیں ہے، کیونکہ کمٹمنٹ ہونا بہت ضروری ہے. آپ کا اسٹوڈنٹ بھاگ جائے گا اگر آپ، جیسے اگر میں نے 1 گھنٹہ کمٹ کیا ہے، اگر میں نے 45 منٹس، جیسے میری کلاس 35 to 45 منٹس ہوتی ہے، تو مجھے اس دوران اپنی کلاس کے اسٹوڈنٹ سے کمٹمنٹ پوری کرنی ہے. اس دوران میں نے گھر کو مینج نہیں کرنا، اس دوران جی میں نے باہر کو نہیں دیکھنا. دیکھیں اگر ہم لوگ بار بار بھاگیں گے، اور یہ چیز ہمیں اپنے گھر والوں سے سمجھانی ہے، بیٹھ کے بات کرنی ہے کہ دیکھیں یہ میری کلاس ٹائمنگز ہیں، اتنی میری کمٹمنٹ ہے، تو لہٰذا اگر ہم چیٹ کریں گے نا، یقین مانے بھائی ہماری رزق میں سے برکت اٹھ جائے گی. اور اسٹوڈنٹس ہمیشہ اللہ لے کر آتا ہے. بے اور شک. اور اتنا میں کہتی ہوں، مجھے اپنے اللہ پہ یقین ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل میں ہمیشہ پڑھتی ہوں. سبحان اللہ. بے اور شک یہ ابھی یقین مانے اگر میرا ایک بیچ ختم ہونے والا ہوتا ہے نا، اینڈنگ ہو رہا ہے، تو جی الحمدللہ اللہ پاک آگے سے میرا پلان کر دیتے ہیں. بے وہ صرف شک. اس وجہ سے کہ جیسے اگر آپ ہم قرآن پاک پڑھیں ماشاءاللہ، تو ہمیں جی اللہ پاک نے ٹائم مینجمنٹ بڑی زبردست دکھائی ہے بے شک. کہ آپ کے پاس آلٹرنیٹو ویز ہونی چاہیے، آپ جی کے پاس سیکنڈ آپشنز ہونی چاہیے کہ اینڈ ٹائم پہ آپ ہار کر دیں. اگر یہ آپ یقین مانے، جو میرے پاس بھائی سب سے پہلی فیمیل اسٹوڈنٹ آئی تھیں، جی وہ باہر کے ملک کی تھیں. جی. انہوں نے مجھ سے 6 مہینے پڑھا اور انہوں نے مجھے فیس نہیں پے کی، کمٹمنٹ کے خلاف ہو گئی. اور انہوں نے تقریباً 6 مہینے کے بہت بہت آدھی سے بھی کم فیس تھی، اور بہت اچھا میں نے سیکھا بہت. جی پہلے مجھے ہوتا تھا کہ سارا کچھ ہی پڑھا دوں، کیونکہ آپ کو پتا جی. نا جی دین اسلام کا بھی ہے، بے تجوید شک. بھی ہے، کاؤنسلنگ بھی ہے، ٹرانسلیشن بھی ہے، ترجمہ بھی، بہت بڑا سبجیکٹ ہے یہ. جی مجھے ہوتا تھا کہ میں سارا کچھ ان کو چیپٹر کلوز ان کا کروا دوں، کور کروا دوں، تجوید پہ کرا دوں، تفسیر پہ کرا دوں، ترجمہ بھی کرا دوں. اچھا جی، ان کی جو کاؤنسلنگ ہے، بیسکلی بیہیویئر جی کاؤنسلنگ ہے، وہ بھی کرا دوں. اچھا جی. لوگ نا فور گرانٹیڈ لینے لگ گئے. ہوں. میں نے سیکھا نہیں، یہ غلط ہے. مجھے اپنے سبجیکٹس بتانے پڑیں گے کہ تجوید ایک سیپریٹ سبجیکٹ ہے، جی اگر آپ نے کاؤنسلنگ کروانی ہے وہ سیپریٹ ہے، تفسیر ایک سیپریٹ ہے. بے تو شک. آپ کو سیپریٹ پے کرنا ہے، کیونکہ اس میں محنت بہت زیادہ ہے، بے بہت شک. محنت کرتی ہے، بہت ٹائم لگتا ہے. لیکن پھر وہی بات کہ اسٹوڈنٹ آئیں گے بھی، اسٹوڈنٹ جائیں گے بھی، یہ ایک ہوائی روزی کی طرح ہے. جی لیکن ہمت نہیں ہارنی، توکل کرنا ہے اور محنت کریں. یقین مانے اللہ آپ کو رزق دے گا، یہ اللہ کا بے وعدہ ہے. شک بے شک بے شک. اور یہ دیکھیں یکجہتی 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 اور بالکل محنت آپ نے کرنی ہے، ایمانداری رکھنی ہے. اور دیکھیں میں بہت ساری چیزوں کو نا آبزرو کرتا رہتا ہوں. ابھی بھی ہم جس طرح یہ کر رہے ہیں نا، لوگ بات سمجھنے کے بجائے نا، وہ کسی نے لکھا ہوا آپ نے میرا انسٹاگرام لائک کر دو، میرا فیس بک لائک کر دو، مجھے جو ہے وہ کوئی مجھے فالو کر دو. میں آپ کو بتاتا ہوں، یقین مانیے آپ اس، یقین مانیے، یقین مانیے، جو طریقہ کار جو ہے نا، دیکھیں فش مارکیٹ سے کبھی نہیں آپ کامیاب ہو سکیں گے. ٹھیک ہے، جس طرح ہم یہ بازار لگانا چاہتے ہیں نا، ہم ایک منظم طریقے سے اگر مل جائیں گے نا، تو منظم طریقے سے بہت زیادہ سب آپ اس کا بھلا ہوگا. اور میں نے ایک اور طریقہ نکالا ہے جویریہ آپ اس میں میں آپ کو بھی شامل کروں گا، کیونکہ آپ کی ایڈوائس بہت ہمارے لیے کارآمد ہوگی میرے خیال میں. ایک میں ایک اور نظام کے بارے میں سوچ رہا ہوں کہ صحیح طریقے سے آپیز جو ہے نا ان کو کنیکٹ کیا جائے. یہ چیزیں روکنی پڑیں گی ہمیں، یعنی کہ تربیت کے لیے، کہ جس طرح یہ ہم تربیت کے لیے ایک صحیح طریقے سے ہم کر کے دکھائیں گے کہ دیکھو صحیح طریقہ ہوتا کیا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ جب تک میرے خیال میں کر کے نہیں دکھائیں گے نا یوز کیس، ان آپ اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ اسی طرح ہر گروپ میں جا کر، ہر پوسٹ پر جا کر مجھے انسٹاگرام لائک کیجیے، اس طرح انسٹاگرام کوئی نہیں لائک کرتا. کامیا کی بات آتی ہے، ہماری پاکستان میں ایک نیچر بنا دی گئی ہے جی کہ جی ہم نے خود محنت نہیں کرنی، ہم نے کام نہیں کرنا، ہم نے لوگوں سے ڈیپینڈ کرنا ہے. جی سب سے پہلے تو آپ یہ ذہن بنا لو کہ کام آپ نے کرنا ہے، جی. آپ نے محنت کرنی ہے، اور جب تک آپ محنت نہیں کرو گے اس کا رزلٹ نہیں آئے گا. بے شک بے شک. اور اٹس آپ کا بے شک. اور دیکھیں محنت بھی جو ہے نا، میری مجھے معذرت دیجیے گا، کیجیے گا، وہ مجھے بعض دفعہ بات ہو رہی ہوتی ہے نا، تو مجھے کسی نے کہا یار محنت بہت زیادہ ضروری ہے، تو میں بعض دفعہ نا اس کو بھی کانٹرڈکٹ اس طرح کرتا ہوں. میں کہتا ہوں یار دیکھو محنت گدھا بھی کرتا ہے، میرا نہیں خیال بالکل گدھے سے زیادہ محنتی کوئی ہوگا. ٹھیک ہے، پر وہ بےچارا اس کو گدھا ہی کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ محنتی بہت ہوتا ہے. تو آپ محنت کریں پر بڑے سمارٹ طریقے سے محنت کریں. محنت کے ساتھ ذہانت کا ہونا ضروری ہے، اور ذہانت اور محنت کو آپ دونوں کا مکسچر تب کر سکتے ہیں جب تھوڑی سی قابلیت پیدا کر لیں. اور اس کے لیے یقین مانے نہ آپ کو آکسفورڈ جانا پڑتا ہے،
نہ کیمبرج جانا پڑتا ہے، نہ ہارورڈ جانا پڑتا ہے. یہ ہم میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بائی ڈیفالٹ ہمارا بالکل ذہن اچھی بات بنایا بہت ہمیں. زبردست دیا ہے. بے شک وہ ہم نے استعمال اللہ کرنا نے ہے بس. شعور دیا ہے، ہمیں عقل دی ہے، اللہ نے دعائیں جی سکھائی ہیں، پیغمبروں کے واقعات ہیں. بے شک. تو اللہ تعالیٰ مدد کرتا ہے انسان کو. اللہ نے جانور جی نہیں جی بنایا، جانور کی لائف بالکل واقعی محنت سے بھری وہ ہوئی پتہ ہے. ہے سمجھتے نہیں ہیں لوگ. آپ ہی قرآن کی بھی اس لیے جو آپ کی جو فیلڈ ہے وہ مجھے اس لیے بہت زیادہ اس لیے بھی پسند ہے کہ سمجھنا قرآن کو پڑھنا، سمجھے بغیر پڑھنا جو ہے نا وہ آپ کو اتنا زیادہ اس لیے آپ کے لیے مفید نہیں ہو رہا ہوگا کہ اس میں اتنی زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چیزیں ڈال دی ہیں ہماری آسانی کے لیے کہ پوری کی پوری زندگی کا نقشہ ہے کہ کس طرح جینا ہے. پوری زندگی کا. اور یقین کریں ساری روزگار سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں نہیں اور نہیں نہیں کیا یہ تو. آپ دیکھیں ٹائم مینجمنٹ کسے کہتے ہیں، اینگر جی جی کنٹرول کسے کہتے ہیں، آپ کی جی تربیت کیسے، رسک کمانے کا طریقہ کیا ہے. جی اور جو آپ دیکھیں جو غزوہ احد سے لے کے غزوہ بدر دیکھ لیں، جنگ تبوک دیکھ لیں، کوئی بھی جی غزوہ دیکھ لیں، یہ پورا ایک موٹیویشنل لیکچر ہے ایک انسان کے لیے جی کہ وہ ہاں سیکھے کہ فیلئر کیسے ہوگا. جیسے غزوہ احد پہ جیتتے جیتے ایک دم بے شک فیلئر ہوا، پھر کیسے اللہ پاک نے ان کو، وہ اکٹھے ہوئے ملے تو جی دوبارہ اللہ پاک کو نقصان میں سے نفع دیا. بے شک. تو یہ چیزیں سکھائی ہیں اللہ پاک نے. تو اس لیے جی قرآن صبر کریں، پیشنس کریں، ٹٹولیں، لکھت پڑھٹ جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لکھ لیا کرو، اپنے درمیان تحقیق کیا کرو. یہ اتنی زبردست ہدایت ہے کہ ان چیزوں سے ہم فالو کریں تو نہیں بہت اچھا ہو گیا. ابھی آپ اور کس طرح اگر کوئی ہماری آپیز ہوں جو آپ سے پڑھنا چاہیں، ابھی کوئی ایسے پلیٹ فارمز ہیں جہاں پہ آپ آلریڈی، مجھے پتا آپ کی تو پروفائل ہمارے تعلیم پلیٹ فارم پر بھی ہے. جی جی بالکل. بالکل وہ بلکہ میں ہائی لائٹ کروں گا ابھی، بلکہ میں اس کو کرتا ہوں. اچھی تو چیز ہے جی میں نے دیکھا، جیسے میں کی بات کر رہی ہوں کہ میں نے دیکھا کہ آن لائن جیسے پڑھایا میں نے، ماشاءاللہ پڑھا بھی رہی ہوں جی الحمدللہ. اسکائپ بھی ہے، بوٹن بھی ہے، اور واٹس ایپ بھی ہے. تو جی جو بھی جیسے آپ کو پتا ہے دبئی میں بوٹن چلتا ہے الحمدللہ، میرے وہاں پہ بھی اسٹوڈنٹس ہیں، ماشاء کیا اللہ. کہتے ہیں برطانیہ کے بھی اسٹوڈنٹس ہیں الحمدللہ. تو مطلب الحمدللہ اللہ پاک نے سسٹم بہترین الحمدللہ ہو رہا ہے. لیکن پھر جی وہی بات ہے کہ جب میں نے ان سے کمٹ کیا ہے تو مجھے کمٹمنٹ پوری کرنی ہے، اور جو سبجیکٹ کمٹ کیا ہے تو مجھے اس پہ گرپ بھی ہونی ہے. ٹھیک ہے، بے میں نے شک. ایسے نہیں کہا کہ قرآن میں جانتی ہوں. دیکھیے قرآن جاننا، قرآن کو سمجھنا بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. اور جی ایک سب سے بڑی بات دیکھیں، ہم اس وقت دین کو نا جب لے کے چل رہے ہوتے ہیں تو ہم دین کو کیا کہتے ہیں، لوگ ہمیں ایز اے مسلم دیکھ رہے ہوتے ہیں. جی تو ہم نے اپنے عمل سے، ریئیکشن سے دین کو بدنام نہیں کرنا. یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، ورنہ لوگ دین والوں کو برا کرنا شروع کر دیتے ہیں، جی مسلمانوں کو برا. تو جھوٹ نہیں بولنا. اگر جو سبجیکٹ آپ کو آتا ہے، جتنا آتا ہے اتنا ایمانداری سے پڑھائیں اور خود سیکھیں. یہ مت سوچے کہ مجھے آگے نہیں سیکھنا. جتنا سیکھیں گے، جتنا اور پڑھیں گے. ابھی تک میں وہی کل میں نے ایک پیپر دیا اپنا الحمدللہ، تو میں ساتھ ساتھ مزید سے مزید پڑھتی ہوں، اس لیے تاکہ میں اپ ٹو ڈیٹ رہوں. اور یہ چیز مجھے بہت فائدہ دیتی ہے، جی بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے. اور اس لیے میں نے ایک چینل بھی بنایا اپنے یوٹیوب کے اوپر، وہ بھی الحمدللہ ماشاء آپ کو اللہ. میں مینشن کیا تھا جی کہ جی اپنا کہ وہاں پہ بھی فری میں، جب مطلب فری ہوتی ہوں تو وہاں پہ میں کلاسز کرتی ہوں، وہاں پہ بھی ماشاء اللہ. کلاسز میری اویلیبل ہیں. اور ویسے اگر کوئی پرسنل پڑھنا چاہتا ہے تو پرسنل ساری اپلیکیشنز موجود ہیں جی الحمدللہ. جی جی تو اس پہ آپ کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے. جی جی ہماری جویریہ آپی کے لیے، یہ جویریہ آپی کی یہاں پہ بھی پروفائل ہے تعلیم پلیٹ فارم پر. ہماری کوئی بھی آپیز ہوں، اپنے بچوں کے لیے، اپنی سسٹرز کے لیے، اپنے خود کے لیے جو ہے وہ اگر آپ قرآن کی جو ہے وہ ٹیچر کی تلاش میں ہوں تو جویریہ آپی سے آپ یہاں سے بھی کنیکٹ ہو سکتی ہیں، یہاں سے بھی ان کے لیسنز بک کر سکتی ہیں تعلیم پلیٹ فارم پر بھی. اس کے علاوہ میں نے خود جویریہ آپی کے وہ دیکھا ہے، کیا نام ہے آپ کا چینل بھی دیکھا ہے، وہاں پر بھی زبردست ہے ماشاءاللہ. جو آپ نے انفارمیشن وہاں پہ پرووائڈ کرتی ہیں، جو شیئر کرتی ہیں، وہ بھی جویریہ آپی کے یوٹیوب چینل پہ بھی پلیز جائیے، وہاں پہ بھی دیکھیے، بہت زیادہ سیکھنے کو ملے گا. بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں، دین کو دقت مت سمجھیے. مجھے پتا ہے، اب مجھے پتا ہے کہ ہمارے پاکستان میں، مجھے ایکچولی پاکستانیوں کو بہت زیادہ اس حساب سے بھی پتا ہے کہ لوگ، مجھے پتا ہے کہ زیادہ تر جو مینٹیلٹی ہے نا ملک میں، زیادہ تر بالکل. لوگوں کی، میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، اور یہ میجورٹی کی بات کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں یار جب عمر آئے گی نا کر لیں گے. ٹھیک ہے، یہ ہے مائنڈ میں. کچھ لوگ تو منہ سے بالکل. کہہ بھی دیتے ہیں اور کچھ کہتے نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں یار ابھی جب عمر آئے گی نا کر لیں گے. بھائی یہ سب کرنا جی ہی ہے ایک دن، ظاہر سی بات ہے.
بالکل ایک چیز اور معذرت کے ساتھ بھائی، ہمارا جی جی ایٹیچیوڈ اتنا نیگیٹو ہے قرآن کے معاملے میں، اور جی اتنی جی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہم اچھے اسکولوں کی فیس دے دیں گے، میں نے آپ سے کہا نا ہم ہوٹلس کے جی جی اچھی بل پے کر دیں گے، ہم ایک اکیڈمی کے ہم ایک نارمل ٹیچر ہائر کر اس کو پے کریں گے، لیکن قرآن کے لیے ہم کہتے ہیں کہ سب سے سستا، سب سے کم جو بھی مل جائے اٹس اوکے. جی 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 اور حالانکہ ہم یہ نہیں جانتے کہ ٹیچر آپ اپنی اولاد کو اپنے سرمایہ کو دے رہے ہو، اور پھر جی. ہم کہتے ہیں کہ جی اولاد نافرمان ہو گئی ہے. نہیں میں نے اس کا بھی حل ہے آپ ہی ہمیں ذرا میرے خیال میں obviously کیونکہ جس طرح ہمارے معاشرے میں سارے یہ چیزیں چلتی رہیں ایک عرصے سے تو بہت زیادہ نیگیٹیوٹی آ چکی ہے کہ کنزرویٹو جو لوگ ہوں یا جو قرآن کی دین کی بات کریں تو ان میں بہت زیادہ جو لوگوں کا رویہ ہے نا وہ ہو جاتا ہے اوہو یہ تو اس ٹائپ کے ہوں گے، وہ اس ٹائپ کے جو بالکل obviously تھوڑی سی بیڈ ایگزامپلس ہوئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کرے. پر میں یہ ہمیشہ بولتا ہوں لوگوں کو کہ یار اگر آپ نے قرآن کی تعلیم لینی ہے جس طرح آپ قرآن کی تعلیم دیتی ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ جب آپ مر جائیں گے تو آپ سے سوال کیا جائے گا. میں بالکل ویسے ہی پوچھ رہا ہوں یار کہ کامن نالج کے لیے جب مر جائیں گے آپ یقین رکھتے ہیں کہ آپ مریں گے؟ تو وہ کہیں گے ہاں بھائی یہ یعنی کہ یہ تو کامن سینس ہے، مرنا ہی ہے سب نے انسان میں. کہ آپ کو یہ یقین ہے کہ روز آخرت بھی ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو یہ یقین نہیں ہے تو پھر آپ مسلمان تو نہیں ہے. پر اگر ہے آپ کو نہیں بالکل ہے الحمدللہ ہم تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے کہا زبردست ہو گیا. اب مجھے یہ بتائیے کہ آپ سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کے 300 کنال تھے دنیا میں، 4 آپ کی لینڈ کروزرز تھیں، ٹھیک ہے، آپ سریرا ہوٹل میں 5 اسٹار میں کھانا کھاتے تھے، یہ آپ سے سوال کیا جائے گا یا کون سے سوال کیا جائے گا؟ آپ ذرا مجھے یہ بتا دیجئے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو اس کا جواب آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے سمجھ بوجھ آپ نے قرآن کی لے لی. اگر آپ کو اس کا سوال ہی نہیں پتا، ٹھیک ہے، اور آپ گھبرا گئے ایک دم سے، یقین مانیے جائیے قرآن کی طرف، کوئی ٹیچر ہائر کیجئے جن کو معلومات ہے، ان سے پڑھیے، ان سے پڑھیں، ٹھیک ہے نا، ان سے نہیں، سمجھیں. ہوتا کیا ہے کہ جیسے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو ہمیشہ کی بات سمجھاتی ہوں کہ بارش جب ہوتی ہے نا زمین پہ، وہ یہ نہیں جی دیکھتی کہ یہ منافق ہے، کافر ہے، مسلمان ہے، وہ سب کو پانی دیتی ہے. لیکن آپ دیکھیں 2 طرح کی زمینیں ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے بنجر زمین، وہ کیا کرتی ہے پانی کو ایبزارب نہیں کرتی، پانی اوپر رہتا ہے اور وہ نقصان دیتا ہے، پانی گندا ہو جاتا ہے، اس میں کلر چینج ہو جاتا ہے، مچھر آتے ہیں. کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو زرخیز زمین کی طرح ہوتے ہیں کہ جیسے ہی دین کی پھوار پڑتی ہے، روشنی پڑتی ہے، وہ چمک اٹھتے ہیں. جی ان جی لوگوں سے لوگوں کی تربیت ہوتی ہے. اور کچھ دل اتنے سخت ہوتے ہیں کہ دین کی بات آپ کرتے رہو کرتے رہو کرتے رہو، ان پہ اثر نہیں ہوتی. لیکن آپ ایک چیز بڑی اچھی ہے ماشاءاللہ کہ اس ٹائم کی جو یوتھ ہے نا وہ جی دین سیکھنا چاہتی ہے، جی 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 کیونکہ جی وہ جی اس چیز کو بالکل اس چیز کو میرے پاس ماشاءاللہ جو اسٹوڈنٹس ہیں زیادہ تر ماشاء الحمدللہ وہ ینگ ایج کی اللہ بچی ہیں، ٹین ایج بچی ہے. اچھا میں نے ایک کاؤنسلنگ سیشن کیا تھا، النور سورت النور چلائی تھی اچھا 3 اچھا دن ماشاء اللہ. ہمارا مسلسل، کیونکہ اس میں کریکٹر گرومنگ بہت اچھی ہے نا کہ جی اس میں واقعات سکھائی گئی ہیں. جی 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 لڑکوں اور لڑکیوں کا میں نے اکٹھا ان کا سیپریٹ کر کے سیشن کیا تھا. آپ ماشاء یقین مانیں بھائی اتنا زبردست مجھے فیڈ ابھی بھی مجھے الحمدللہ بڑا زبردست فیڈ الحمد بیک للہ الحمد للہ آیا الحمد ہے. للہ. لڑکے بھی سیکھنا چاہتے ہیں، واقعی ہے. لڑکی بھی سیکھنا چاہتی ہیں. جی جی آپ دیکھیں ہم ویسٹ میں رہتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بڑی حقیقت ہے. میں پاکستان ابھی کووڈ سے پہلے ہی آیا ہوا تھا، کووڈ اب میں واپس بھی جلد سے جلد کوشش کر رہا ہوں، مجھے واپس جانا ہے، کام بہت زیادہ ہے آپ ہی کو لے کے بھی اور دوسری چیزوں کو کے متعلق بھی. یہاں پہ ویسٹ میں جو مسلمان ہیں، اسپیشلی یو کے کی میں بات کروں گا، یو کے میں جو مسلمان ہیں ایک عرصے سے رہ رہے ہیں، 23 سال ہو گئے، یہاں پہ یوتھ بھی اور دوسرے لوگ بھی دین کی نو ہاؤ بہت ہے. تو یہاں پہ ایک بات کافی مشہور ہے کہ جب آپ یہاں پہ رہتے ہیں نا تو آپ دیکھیں گے آپ کو مسلمان مل جائیں گے، ٹھیک بالکل ہے، بالکل ایسے پر اسلام یہاں پہ جو ہے وہ آپ کو اس طرح کا معاشرہ نہیں ملے گا. پر جب آپ پاکستان جائیں تو نام کا تو وہ مسلمان ہے، تو وہاں پر مسلمان ملنا مشکل ہے. تو مسلمان ہمیں پر ہمارے بچے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، آپ نے بالکل صحیح کہا کہ بہت ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس بارے میں سوچ ضرور رہی ہے، جو کہ اچھی چیز ہے، اور اس کو وقت لگے گا کیونکہ ہم لوگوں نے ان کے ذہنوں میں ایکچولی یہ بات ڈال دی انفارچونیٹلی کہ دین جو ہے وہ کچھ اور چیز ہے، ٹھیک ہے نا. پتا کہ بھائی میں بتاؤں ہماری نسلیں کیوں گمراہ ہوئی، ہمارے جی والدین کو نہیں پتا. آپ یقین مانیں جب میں جی ماؤں کو لے کے بیٹھتی ہوں نا، ہمیں اب بیسک جو رولز ہیں جیسے طہارت ہے، وضو ہے، نماز ہے، جی یہ جی بیسک چیز ہے ایک مسلمان کی، وہی نہیں پتا، وہ بالکل احکامات ہی نہیں پتا. جب ہمیں نہیں پتا تو میں اپنے بچے کو کیسے سکھاؤں گی جی کہ میرا بچہ وہی چیز سیکھنے کے لیے. دیکھیں 2 آپشنز ہیں، اگر بچے کو اب بھوک لگ رہی ہے نا، وقت پہ کھانا نہیں دو گے نا تو وہ غلط چیز کھائے گا.
ایک روح ہے ہماری روح کی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن پاک میں کہ آپ کی روح کو سکون اللہ کے ذکر سے ملے گا. جب اللہ کا ذکر ہم اپنے بچوں کو نہیں دیں گے تو وہ بچہ غلط سائڈ پہ جائے گا, اور وہی آج ہمارا پاکستان بھگت رہا ہے. کرائم ریشو بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بچے دین سے دور ہو گئے ہیں بہت زیادہ, بہت زیادہ. اور خوف خدا, اور یقین مانیں کہ بہت ہی اچھی نوعیت کی اور بہت ہی سیریس نوعیت کی باتیں قرآن کے اندر موجود ہیں, جو کہ ہم اگر تھوڑا سا پڑھ لیں. میں ہمیشہ بولتا ہوں, میرے خیال میں نے یہاں پہ بھی گروپ میں بھی ایک دفعہ پوسٹ ڈالی تھی کہ اگر کسی آپ کو بہت زیادہ دقت ہوتی ہے 114 صورتیں, ارے یار کہاں پہ اتنی زیادہ ہوں گی, میں نے کہا صرف 29 یا 90 ٹائمس, ایگزیکٹلی 89 ہوگا میرے خیال میں, 80 ٹائمز یا 89 یا 90 ٹائمز اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا, یا ایھا الذین آمنوا سے کہہ کے سٹارٹ بات کی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. ٹھیک ہے, وہ یا ایھا الذین آمنوا ڈائریکٹلی اے ایمان والو آپ لوگوں سے مخاطب ہوئے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ. صرف آپ اس یا ایھا الذین آمنوا والی بات کو ذرا آگے دیکھیے کہ آگے لکھا کیا ہوا ہے. اس کو تھوڑا سا اگر آپ نے سمجھ لیا نا, ساری دنیا کی ترکیب سب اس کے اندر موجود ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک اتنا زبردست ذخیرہ ہے وہ کہ آپ یقین نہیں کریں گے, آپ حیران رہ جائیں گے کہ یار یہ تو واقعی ایک ایک چیز سے ریلیٹ کرتی ہے میری زندگی کی بھی, اور جو میں آگے کے بارے میں بھی سوچ رہا تھا یا سوچ رہی اب تھی. دیکھیں تجارت کا اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں آپ ہی جی پلیٹ فارم کے لیے, اما خدیجہ رضی اللہ عنہ کتنی جی بیسٹ ایگزامپل ہے کہ زبردست. انہوں نے دور جاہلیت میں, ہے نا, دور بے شک. جاہلیت میں رہتے ہوئے طاہرہ کا لقب پایا کہ جی اگر ایک عورت جاب کرنا چاہتی ہے, ایک عورت تجارت کرنا چاہتی ہے تو اپنی شرعی حدود میں رہ کے کام کریں, اللہ کی مدد آتی ہے. جی اب یقین مانیں ہمارے جب ہم اللہ کی شرعی حدود توڑتے ہیں نا, جی یا تو آپ پھر اللہ تعالیٰ کی برکت اٹھ جاتی ہے, پھر ہم جی جی پریشان ہوتے ہیں, ہم کہتے ہیں لو جی میرا کام نہیں ہو رہا, میرا یہ نہیں ہو رہا. مشکل ہر پیغمبر کو, ہر بندے کو, ہر جگہ ہمیں بھی فیس وہی کرنی تھا. پڑتی ہے. جی جی, اور وہ مشکلات سے بہت ساری آپیز ڈیسپریٹ ہوتی ہیں. مشکلات سے میں نے کہتا ہوں دیکھیے مشکلات آپیز, اور یہ بھی میں بتا دوں جویریہ آپی زیادہ بہتر انداز میں بتا سکتی ہیں, پر میں آپ کو اگر چھوٹی سی بات بتاؤں کہ اگر مشکلات کا شکار ہیں, پریشانی کا, صرف دو چیزوں کے اوپر اپنے دو چیزوں کو دیکھیے. ایک یہ دیکھیے کہ کہیں مجھ سے کہیں حقوق العباد میں کوئی اونچ نیچ تو نہیں ہو گئی میرے آس پاس میں. ایک چیز آپ نے سب سے پہلے دیکھنی ہے اگر آپ کو رسک تنگ ہوا ہے یا مشکلات یا آزمائش آئی ہوئی ہے. دوسری آپ نے چیز یہ دیکھنی ہے کہ نہیں یار میرے حقوق العباد کے معاملات تو ٹھیک چل رہے ہیں میرے خیال میں. ٹھیک ہے, تو اگر آپ وہ اس میں آپ تسلی ہے, دیکھیں حقوق العباد میں نوٹ کرنا ہے آپ نے, بالکل آس پڑوس رشتے دار بچے سب نوٹ کرنا ہے ذرا غور سے سکون سے. جتنا آپ غور اور سکون سے جو ہے لوگوں کی 4 آورز کی تقاریر سنتے ہیں نا, اور اس کے بعد جو ہے وہ بکس پڑھتے ہیں یا گوگل کرتے ہیں کہ مجھے جابس کے لیے ڈھونڈنے کے لیے, صرف اپنے آپ کو ہی 20-25 منٹ دے کر آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میرے حقوق العباد ٹھیک ٹھاک ہے, معاملات ٹھیک ہے. اچھا اگر وہ بات ٹھیک ہو تو سیکنڈ آپ نے بلکہ سیکنڈ اگر وہ ٹھیک ہو اور پھر بھی آپ کی چل رہی ہے تو اسی ٹائم سجدے میں گر جائیے اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ شاید آپ کی آزمائش لے رہے ہیں, اور اللہ صرف ان کی آزمائش لیتے ہیں, یہ میں آپ کو بتا دوں بڑے وثوق کے ساتھ. ٹھیک ہے, جو اللہ کی نظر میں ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ دیا ہے تم جب مجھے بھول گئے تو میں تمہیں بھول گیا. ٹھیک ہے, میں تمہیں بھلا دوں گا. صحیح ہے, تو آپ کی آزمائش اسی صورت میں ہو رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی نظر میں ہے, تو اس میں تو بلکہ بڑا خوش ہو کے دعا کر کے, بلکہ ہنسی سے دل بالکل ریلیکس کر کے کہیے یا اللہ یہ آپ کی آزمائش ہے, مجھے قبول الحمدللہ, اور مجھے پتا ہے کہ تو میرا رازق ہے, تو ہی میرا مالک ہے, تو ہی میری آمدنی کا ذریعہ بنانے والا ہے, وسیلہ پیدا فرمانے والا ہے, شکر الحمدللہ. آپ یہ کر کے دیکھ لیں فارمولا, آپ کے اگر نہ آپ کو تسلی اور مسئلہ حل نہ ہو تو میں بھی ادھر ہی ہوں, آپ بھی ادھر ہی ہیں. ٹھیک ہے, یہ میں آپ کو زندگی کا تجربہ بتا رہا ہوں. دیکھیں اس میں بھائی 2-3 باتیں ہیں. جی ایک تو جی یہ جو آپ نے پہلے بات کی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کی مدد کرنا بہت پسند ہے, اور یہ بے شک. احادیث ہمارے پاس چیپٹرز پہ چیپٹرز موجود ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں ڈو گڈ ہیو گڈ, جی ہمیں اگر اپنے لیے اچھا کرنا ہے نا تو کچھ اچھا کرنا پڑے گا. اور سورۃ الکہف میں تو اتنا پیارا اللہ پاک نے اس چیز کی ڈیٹیل دی ہے کہ جب ہم نیکیاں کرتے ہیں تو وہ ہمیں پے بیک دنیا میں بھی کرتی ہیں اور آخرت میں بھی کرتی ہیں. بے شک. سیکنڈ چیز جو آپ نے بڑی پیاری بات کی کہ جب آزمائش آتی ہے تو اس کے ہمیشہ ہی دیکھنا چاہیے یا تو آزمائش آپ کے درجات کی بلندی کے لیے آتی ہے, اور اس کا ہمیشہ رزلٹس یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی پریشانی آئے نا آپ کا ری ایکشن کیا ہے. اگر آپ جو ہے اپنے اللہ کے مزید قریب ہو گئے ہو تو سمجھ لیں آپ کے درجات بلند ہو رہے ہیں. بے شک. اور ہر آزمائش کے ساتھ ایک تنگی کے ساتھ آسانی ہے, ایک بے شک. اوپن ڈور اللہ نے رکھا ہوا ہے, ڈس اپوائنٹ کبھی نہیں ہونا.
کبھی بھی مایوس نہیں ہونا. اللہ آپ کے ساتھ ہے. اور قرآن پاک میں تو اللہ فرماتے ہیں, آپ سب سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی, جب لوگ آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو انہیں کہہ دیں میں ان کی شہرک سے قریب ہوں. جو رب اتنا شہرک سے قریب ہے, جو آپ کی بات سننے کو تیار ہے, پھر پریشان کیوں ہونا ہے؟ بالکل پریشان نہیں ہو, رازق اللہ ہے. اچھا, ایک شیخ ہیں, ان کے مجھے بڑا زبردست ان کی باتیں لگی تھیں, تو ان میں اپنے یوٹیوب چینل بھی شیئر کی تھی, کہ انہوں نے کہا تھا میں اللہ کی تقسیم سے راضی ہوں. اور جس دن میں نے اپنے آپ کو سمجھا لیا کہ یہ تو دیکھیں, کسی کو مال کا زیادہ دینا, کسی کو رزق کا زیادہ دینا, کسی کا کم ہونا, یہ اللہ کی تقسیم ہے. محنت سب کریں, تو میں اس چیز پہ راضی ہوں کہ میرے رب نے جس کو جو دیا ہے, مجھے کسی سے کوئی نہ حسد ہے نہ پرابلم ہے. اور اس دن سے میں مطمئن ہو گیا. جس دن ہم لوگوں کو دیکھنا چھوڑ دیں گے نا کہ فلانی مجھ سے زیادہ ارن کری ہے, میں کم ارن کری ہوں, تو ہم بے چین رہیں گے. دیکھیے دین میں ہی اس کا حل موجود ہے. آپ ہی جویریہ, آپ ہی دین میں حل موجود ہے. وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو وحی کے ذریعے بتایا گیا کہ آپ دیکھیے کہ ان کا مال و دولت دیکھ کر, میں نے ان کو لوگوں سے یہ پوچھتا ہوں, میں لوگوں کو کہتا ہوں اچھا آپ پریشان ہیں یار, ان کے پاس اتنا ہے ہمارے پاس نہیں ہے, تو آپ عاشق رسول ہیں؟ ہاں الحمدللہ الحمدللہ عاشق رسول. میں نے کہا یار کس طرح کے عاشق ہو یار, جانے دو یار, خود کس طرح کے عاشق ہو, اس طرح کے عاشق ہو. عاشق رسول نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توبہ نعوذ باللہ محل تھے, کھڑے کیے ہوئے تھے انہوں نے کہیں پہ, ٹھیک ہے, تو میں نے نہیں کھڑے کیے ہوئے تھے نا, کہاں پہ وہ رہتے تھے, کس طرح کی زندگی تھی, اور وہ رحمت للعالمین تھے, ٹھیک ہے, وہ رحمت للعالمین تھے. ہم ان کے لیے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, ہم لوگ ان کی دعا کے, ہم لوگ کو ہمیں ان کی دعا آخرت میں بھی چاہیے ہوگی, جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو اجازت دے گا ہماری سفارش کے لیے. اللہ نے اجازت جس اپنی مرضی سے دے دی ہے, جس کو وہ دیں گے, انہوں نے مینشن کیا اس چیز کو, ٹھیک ہے نا, قرآن میں بھی. تو ہمیں تو وہ تو رحمت للعالمین تھے بھائی. آپ کیا ہو, آپ تو کچھ بھی نہیں ہو. تو دوسروں سے کمپیریزن مت کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نظام ایک انتہائی زبردست نظام ہے. ایک اور دوست نے بھی مجھے اس چیز میں بھی بہت دقت ہوتی ہے, ہماری آپیز بھی یہ مت کیا کریں, یہ ان کے ساتھ شیئر اس لیے کر رہا ہوں, کچھ آپیز کرتی ہیں مجھے معلوم ہے, اور وہ غلطی سے ہو جاتا ہے, نیت ایسی نہیں ہوتی. کسی کو حقارت کی نظر سے کبھی مت دیکھیے. ہو سکتا ہے وہ آپ کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف اس انسان کو اس سچویشن میں صرف اور صرف اس لیے ڈالا ہوا تھا کہ انہوں نے آپ کی اور میری آزمائش کرنی تھی, کہ ہم ان کو حقارت سے کریں گے یا ان کو آگے بڑھ کر ان کی مدد کریں گے. اور یہی ہمارا شاید آخرت میں بچنے کا ایک گیٹ آؤٹ آف جیل کارڈ تھا جو ہم نے گنوا دیا. تو حقارت سے کبھی کسی کو نہیں دیکھنا, کبھی کسی کو نہیں دیکھنا زندگی میں بھی, ٹھیک ہے نا. کچھ نہیں کر سکتے کوئی بات نہیں, دلاسا دے کے ایک دعا بھی کر دیں گے نا, وہ بھی بعض دفعہ کافی زیادہ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. تو پر حقارت سے نہ کبھی کسی کو دیکھیے. اور جی آپ جتنا اچھا ایک چیز لے کے چلیں کہ سب آپ جی ایک دوسرے کو سپورٹ کریں, تو اس کی جی سب سے بڑی اگزامپل تو ہمارے پاس ہجرت مدینہ موجود ہے. کہ جب سبحان اللہ. کس طرح سے مکہ سے صحابہ کرام جس طرح مدینہ گئے, تو آپ نے کیسے فرمایا سب سے کہ مل کے دوسرے کو سپورٹ کرو. تو جی کس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ مسلمان یونٹی کتنی اسٹرانگ ہوگی تھی, جی مسلمان کمیونٹی کتنی اسٹرانگ ہوگی تھی. اس کے بعد آپ دیکھیں کتنے زیادہ مسلمانوں نے ترقی کی تھی, جی ہاں مدینہ بہت جی. ترقی کی تھی, اور اور اس یہ کی وجہ اتفاق تھا اور ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا تھا. جی, اور دیکھیں اگر لوگ سمجھتے ہیں اچھا یہ تو توبہ نعوذ باللہ, اللہ تعالیٰ معاف کرے, لوگ کیونکہ سمجھتے ہیں مجھے پتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں کتابی باتیں, پرانی باتیں, آج کی دور کی بات کریں. جی میں آپ کی آج کی دور کی بات کرتے ہیں. یہودی, پتہ ہے آپ کو, بالکل دنیا کے سب سے امیر ترین قوم بالکل اگر اس دنیا میں آج بھی ہے تو وہ ہیں یہودی, ٹھیک ہے. اور یہ میں ان کی پازیٹیوٹی بتا رہا ہوں آپ کو, یہ مت سمجھیے گا کہ پتہ نہیں ہو یا یہودیوں کے بارے میں برا کہ نہیں, میں آپ کو پازیٹیوٹی بتا رہا ہوں. وہ ایسی کنیکٹڈ قوم ہے کہ ایک بندے کو وہ غریب نہیں ہونے دیتے. ان کی پالیسی بنی ہوئی ہے. میں ادھر جہاں پہ رہتا ہوں UK کے اندر, ہمارے پاس ہی ایک جو ہے وہ جوس کا ایریا ہے, بہت ہی پوش ایریا ہے. وہاں پہ اگر کسی کا حالات خراب ہو نا, وہ پتہ ہے وہ کیا کرتے ہیں, وہ ایک دعوت رکھتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ دعوت رکھتے ہیں اس انسان کے لیے جس کے حالات تھوڑے سے اوپر نیچے ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور وہ جاتے جاتے نا خاموشی سے, نام بھی نہیں لکھتے, وہ لفافہ چھوڑتے چھوڑتے جاتے چلے جاتے ہیں. وہ انسان کے بزنس کو وہ سپورٹ کرتے ہیں, ایک دوسرے سے سامان خریدتے ہیں. یہ جتنے بھی ہم ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں, یہ ایکچولی ان کے مالکان وہی ہیں پیچھے سے یہودی, اور یہ بینکوں کے مالکان وہی ہیں. آپ دنیا کی ایک بڑی کمپنی اٹھا لیں, کیوں وہ بنے ہیں, اور ہم لوگ پتہ ان کی تعداد کتنی ہے, تھوڑی سی تعداد ہے ان کی. اگر ان کی بھائی بیک گراؤنڈ پڑھے نا, تاریخ جی پڑھیں, آپ کو جی پتا چلے گا کس طرح سے ان پہ حملے ہوئے, کس طرح جی سے ان کی یونیورسٹی چھینی گئی. تو انہوں نے ایک کمرے میں رہ کے, ان کے پروفیسرز نے دن رات محنت کر کے اپنی یونیورسٹی واپس لی, ڈاکٹرز نکالے, انجینئر نکالے, جی اپنی نسلوں کو تیار کیا. بے شک.
اور اتنی محنت. اور آج آپ دیکھ لیں یہودیوں کو کہ پوری دنیا کو رول کر رہے ہیں, اور اس کی بالکل وجہ کیا ہے؟ ان کا اتفاق ہے. ہم نے اتفاق ہے. بچپن میں پڑھتے نا اتفاق میں برکت, جی جی وہ ایسے نہیں پڑھایا کرتے تھے. تو یہ چیزیں سب کو سمجھنی چاہیے کہ اگر آج میں کسی کو سپورٹ کر رہی ہوں تو یہ میں اپنے فیوچر میں اپنے آپ کو سپورٹ کر رہی ہوں. جی. اور پتہ ہے یہ فیمیلز کے لیے کیوں ضروری ہے؟ Api.pk کا مقصد ہی یہ تھا. یہ ابھی آپیز کو سمجھ میں آئے گی 2-3 سال بعد, یہ بات سمجھ میں انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گی, کیونکہ میں تو ہمت نہیں ہاروں گا. اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زندگی دی تو میں تو اس کاوش کو آگے بڑھاتا رہوں گا اپنی تمام آپیز کی مدد سے. جویریہ آپی ہو گئی, ہینا آپی, اور بہت ساری آپیز ہیں جو آگے آتی ہیں مدد کے لیے آتی ہیں, ان کی مدد سے. یہ چینج جب تک کریٹ نہیں ہوگی نا, آپ کے حالات چینج نہیں ہونے والے, یہ میں آپ کو بتا دوں, کیونکہ آپ کے معاشرے میں بہت زیادہ جو ہیں تکلیفات ہیں, ریسٹرکشنز ہیں, ذمہ داریاں بھی ہیں جو کہ بہت اچھی ذمہ داریاں بھی ہیں, پر ایک دوسرے کے ساتھ چین جب تک آپ کی کمپلیٹ نہیں ہوگی آپ کے لیے بہت مشکلات ہیں. آپ یہ مت سمجھیے کہ میں سولو ایفرٹ کر لوں گی تو میں کامیاب ہو جاؤں گی. کچھ لوگ ہو جائیں گے, پر وہ سولو کبھی بھی نہیں کوئی ہوتا کامیاب, کبھی بھی. تو آپ اپنے درمیان ہی اگر تجارت, یہ وومینومکس کا ورڈ انگلش کا ہیوی ورڈ میں نے یوز کر لیا تھا, بز ورڈ ہے, پر یہ بہت سارے ہماری پڑھی لکھی جو آپیز ہیں وہ سمجھیں گی, ٹھیک ہے نا, جسٹ بیکاز. اور یہ میری اپنی ینگ آپیز سے درخواست ہے, اگر کوئی سنیں تو, یا بعد میں سنتی ہیں اکثر, اگر آپ نے یہ سر پہ دوپٹے والی جو فیمیل کی وجہ سے نہیں آ رہی نا اس پلیٹ فارم پہ, کہ یار یہ پتہ نہیں کوئی بہت ہی الٹرا کنزرویٹو قسم کے لوگ ہیں, تو میں آپ کو بتا دوں کہ ہم لوگ بہت ہی ماڈرن زمانے کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے. پر جویریہ آپی نے اس بات کی پہلے ہی بتا دی ہے سٹارٹنگ میں, ہم نے ماحول کے مطابق چلنا ہے, یعنی کہ اپنے وقت کے مطابق چلنا ہے, کیونکہ ہر نبی جو ہے وہ اپنے وقت کے لیے آئے. تو ہمارے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اب قیامت تک کی یہ چلے گی نا سب سلسلہ, تو ہم اپنے دین کو آج بھی فالو ایگزیکٹلی اسی طریقے سے کر کے کامیاب ہو سکتے ہیں, یقین کر کے دیکھیں. اور اس میں ایک طریقہ تھا ایک دوسرے کے ساتھ مدد. انصار کو دیکھ لیجئے مدینہ کے, ٹھیک ہے نا. تو یقین کریں کہ ایک دوسرے سے چین جب تک ہم نہیں بنائیں گے, ایک اسٹرانگلی نہیں بنائیں گے, تب تک آپ پھر روتے, پھر ہمیشہ یہی بس ہیڈ لائنز لگتی رہیں گی, ہوا کی بیٹی کے ساتھ یہ ہو گیا, ہوا کی بیٹی کے ساتھ یہ ہو گیا. کسی نے اس کا سلوشن نہیں نکالنا کہ نہ ہو ویسا. تو جی ایک بات میں آپ سے کہوں گی بھائی, میں نے یقین مانے ان 19 سالوں میں نا بڑا جی کوشش کی کہ ایسا مجھے پلیٹ فارم ملے جہاں سے مجھے بھی ارننگ ہو, کہ جہاں میں ایگزیکٹلی. محنت بھی کر رہی ہوں, میں ٹائم بھی لگا رہی ہوں, میں سب کچھ کر رہی ہوں. کیونکہ دیکھیں میں فری آف کاسٹ تو کر رہی ہوں, جی اور میں ابھی بھی الحمدللہ بہت ساری گروپس ایسے چلا رہی ہوں, الحمدللہ. لیکن آپ یقین مانیے مجھے ایک گروپ بھی, ایک پلیٹ فارم بھی ایسا نہیں ملا. بلکہ میں نے بڑے اچھے میں اداروں کا نام نہیں لیتی, وہاں جی میں جی نے ای میل پہ لکھی, میں نے ان سے رابطہ بھی کیا. مجھے پتا کیا کہتے ہیں کہ آپ ہمارے اتنی 1000 اسٹوڈنٹس آپ پڑھا دیں, اور مجھے انہوں نے ہائر بھی کیا, میں نے وہاں سبجیکٹس پڑھائے بھی. لیکن پھر وہی بات ہے کہ ہم تو چیریٹی پہ چل رہے ہیں. بھائی آپ چیریٹی پہ چل رہے ہو, لیکن آپ ٹیچر چیریٹی پہ ہائر کرنا چاہ رہے ہو. اور میں نے بھی ایسی بات ہے کیونکہ میں نے سیکھا. لیکن جی افسوس اس کی بات ہوتی ہے کہ ہماری عورتوں کے لیے کوئی جی ایسا پازیٹیو پلیٹ فارم, مجھے آپ کا جب فیس بک کے تھرو لنک ملا, جی میں نے فوراً اس کو جوائن کیا. میں نے تقریباً جب سے مجھے پتا لگا, اب جی یاد نہیں, تقریباً نومبر دسمبر سے آئی تھنک میں نے جی جی کنیکٹ ہوں آپ کے اس پلیٹ فارم سے, میسج میں اچھا کرتی تھی. اچھا تو جی مجھے تھا کہ مجھے جب سے پتا لگا تب سے میں نے آپ کو جوائن کیا. مجھے یہ اتنا اچھا لگا پلیٹ فارم کہ جو عورت کی بات کر رہا ہے, جو عورت کی جاب کی بات کر رہا ہے, اور اس کی جی شرعی حدود کی بات کر رہا ہے, اس کی جی سیکیورٹی کی بات کر رہا ہے. تو ایسا پلیٹ فارم یقین مانے ہمیں ابھی تک مجھے نہیں ملا پاکستان میں. جی نہیں ہے. اور میری کل ہی میری میٹنگ ہوئی ہے, میں آپ کو بتاتا ہوں, میں کسی کا نام مینشن نہیں کروں گا کیونکہ اس طرح بہتر نہیں ہوتا. میری کل ہی میٹنگ ہوئی ہے, اور میں اس میں بات کر رہا تھا کہ میں ایکچولی گزارش کر رہا تھا ایک ادارے سے, اوکے حکومتی ادارہ ہی ہے وہ, اس سے میں گزارش کر رہا تھا کہ آپ کے اتنے آفیسز پورے پاکستان میں خالی پڑے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تو آپ اس طرح کیجئے کہ گورنمنٹ کے جو حکومت کے جو کچھ جو آفیسز ہیں نا, وہ آپ ہمیں دے سکتے ہیں. آپ کو کس لیے چاہیے؟ ہم نے کہا بھائی ہم نے اس کو نا فیمیلز کے لرننگ کا ہم نے پوڈ بنانا ہے. پوڈ سے مراد یہ کہ ہم نے فیمیل کے لرننگ کے سینٹرز بنانے ہیں وہاں پہ. ہم ان کو آج کی دنیا کے ای کامرس, آج کی دنیا کی, جب میں ای کامرس کا ورڈ کروں, ای کامرس میں بائی دا وے سب کچھ آ جاتا ہے, جو بھی آن لائن ورکنگ ہوتی ہے نا وہ سب ای کامرس ہی ہوتا ہے. اور ہم لوگ سمجھتے ہیں شاید وہ کپڑے بیچنے کو ای کامرس کہتے ہیں, نہیں, سب چیزیں ہی ہوتے ہیں. تو ہم نے نا ان کے انکم اور روزگار کے لیے کچھ کر رہے ہیں. ہم آپ بھی کر رہے ہیں, ہم بھی کرنا چاہتے ہیں.
تو انہوں نے کہا تو بھائی وہ بہت ساری چیزیں بنی ہوئی تو دقت کیا ہے؟ میں نے کہا دیکھیں ہمیں فیمیلز اونلی چاہیے، فیمیلز اونلی، تاکہ ہم یہ کاؤنٹر کر سکیں جو ہمارے معاشرے میں ہماری میجورٹی پاپولیشن مڈل ٹو اپر مڈل کلاس ہے، میجورٹی پاپولیشن، ٹھیک ہے، ایلیٹ کاسٹ کو چھوڑ دیں آپ، وہ ہمارے کسٹمرز ہیں، ہم ان کے ساتھ بہت پیارے اچھی طریقے سے باتیں کریں گے، ٹھیک ہے نا. تو ہمیں جو یہ ہماری ہیں جن کا روزگار انکم ہم نے سالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ان کی بات ہو رہی ہے. تو نہیں ان کو فیمیلز اونلی کیوں چاہیے؟ وہ نہیں فیمیلز اونلی، دیکھیں اگر وہ آپ سے بات کر رہی ہیں، آپ تو مرد ہیں، تو بھائی یہ تضاد نہیں ہے؟ یعنی کہ اس طرح کی میں نے کہا یار خدا کا واسطہ، اللہ اکبر، میں نے کہا میں آپ کو بول کیا آپ کو اپنے معاشرے کے نہیں پتا؟ آپ تو پاکستان میں رہتے ہیں یار. جسٹ بیکاز اگر آپ اسلام آباد کے بلو ایریا میں رہتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پورا پاکستان اسلام آباد کے بلو ایریا جیسا ہے. وہ اللہ کے بندے باہر نکلو، ٹھیک ہے نا، اور دیکھو یہ جو ضرورت ہے. پر اینی وے اب اس کا میں حل نکالتا ہوں کیونکہ یہ آپ ہی بہت زیادہ ضروری ہے. میں ایک سلسلہ کل میں اناؤنسمنٹ ایک کروں گا، جو ابھی سن رہی ہیں وہ ابھی بھی سن لیں تھوڑی سی، پر میں ڈیٹیل میں بات کروں گا. آپ ہی اس کا ایک بنے گا چیمبر آف ای کامرس، یا اب آپ کو بہت ساریوں کو بہت مذاق لگے گا، مزہ لگے گا، پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ 3 سال میں آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کیوں، اگر آج یہ نہ کیا جاتا ٹھیک ہے تو اگلے 3 سال میں اس کا رزلٹ نہیں آتا. تو یہ میں اس کا سلسلہ پورے ڈیٹیل سے میں بتاؤں گا کہ کیوں، کیا اس کے اندر ہونا کیا ہے، کس طرح ہم آپ اس کے ساتھ سٹارٹ کریں گے. ایک ہم یوز کے سٹارٹ کریں گے جس کے اندر ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ ہم نے $1 ملین بنانا ہے، ٹھیک ہے، $1 ملین. اب وہ ہم دراز پہ سٹورز کھول کے بنائیں، شاپیفائی پہ بھی کھولیں، امیزون پہ بھی کھولیں، ہم تعلیم کے پوڈز بنا دیں ہر جگہ، جو بھی ہم کریں وہ سب اس کے اندر انکلوڈیڈ ہوگا. آپیز کو میں شامل کروں گا، تمام آپیز کو، جو انویسٹمنٹ کیش کی آئے گی وہ میری طرف سے ہوگی. ہم ایک یوز کیس سٹارٹ کریں گے. ٹارگٹ کیا ہے؟ ان تمام کے تمام اس یوز کیس میں $1 ملین بننا چاہیے کم سے کم. اور میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اتنی بڑی بات نہیں ہے، جب سارے مل جائیں تو پاسبل ہے. جب تک وہ یوز کیس آپ کے سامنے شاید نہیں آئے گا نا، میرے خیال میں آپ لوگوں کو بات سمجھ میں نہیں آئے گی کہ کیوں آپ کا کنیکٹ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ کیوں سلسلہ. اور اس میں یہ انکم اور روزگار کی بات ہو رہی ہے. ہم نے ٹینجیبل ریزلٹس دینے ہیں. ہمارے گھر کے بجلی کے بل ادا ہونے ہوتے ہیں، بچوں کی فیسیز جانی ہوتی ہیں، گھر میں کھانا آنا ہوتا ہے، کپڑے آنا ہوتا ہے. فری میں ہم کچھ نہیں کر سکتا، یعنی کہ کوئی بھی نہیں کر سکتا، یعنی کہ کوئی. اب جویریہ آپ نے اگزامپل دی کہ اب جویریہ آپ کی، میں جویریہ کو بول دوں آپ اس طرح کریں، جویریہ آپ تمام لوگوں کو نا آپ فری میں قرآن پڑھایا کریں، وہ اپنے کس طرح خرچے پورے کریں گے؟ کوئی بات ہوتی ہے کرنے والی؟ ہمیں تو روزگار بنانا ہے اور انکم بنانا ہے اور حلال بنانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ ٹارگٹ ہوگا، وہ کل میں ڈیٹیل میں اس سلسلے میں بات کروں گا کہ آخر کرنا کیا ہے اور کس طرح کرنا ہے. تو جویریہ آپ اس کے علاوہ آپ کچھ کہنا چاہیں گی پلیز؟ آپ کی باتیں ہم آپ سے ریگولر کانٹیکٹ کریں گے. آپ ہماری ون آف دی مینٹورز بھی ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ آپ کے ایکسپیرینس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. نہیں دیکھیے، جی جی میں یہی کہوں گی کہ جو بھی آن لائن ورکنگ کرنا چاہتا ہے تو ضرور اللہ کی مدد کے ساتھ کریں، صبر کریں، انتظار کریں، کوشش کریں، محنت کریں، آپ کو ملے گا. اور کسی کی کیا کہتے ہیں، آپ سوچیں گے کوئی آ کے آپ کا ہاتھ پکڑ لے، ایسا نہیں ہوگا. آپ کو خود اٹھنا ہے، خود محنت کرنی ہے، کیونکہ کمانا آپ نے، تو آپ محنت کریں تو انشاءاللہ ضرور ہوگا. لوگوں پہ ڈیپینڈ کرنے کے بجائے اپنے رب پہ ڈیپینڈ کریں تو اللہ پاک آپ کو دے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ. بہت بہت شکریہ جویریہ آپ ہی. اٹ واز اے گریٹ پلیجر. تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا، آپ کے وقت دینے کا، اور تمام آپ اس کا بھی. ایک میں دیکھ لوں اگر کسی کا سوال جویریہ آپ ہی کے لیے ہو تو میں ضرور وہ لے لیتا ہوں، کیونکہ پھر وہ بات آ گئی، اچھا نہیں لگتا، مہذب نہیں لگتا اگر کوئی اتنی محنت سے لکھے اور آپ پھر جواب نہ دیں. تو اس میں کافی سارے لوگوں نے کامنٹس کیے ہیں، پر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ کون سا والا دیکھوں. پہ بھی کھلا کچھ نہ ہے. آپ ہی کو جلد گائیڈ کریں بھائی ضرور. اچھا سوری، کیا چیزیں ہیں؟ سوری جویریہ آپ ہی، میں اپنے آپ سے ہی باتیں کر رہا ہوں، میں اس طرح بہت زیادہ کر لیتا ہوں بعض دفعہ. میں پڑھتا جا رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں میں کون سے والے کو ہائی لائٹ کروں. کوئی ایک ایسا سوال ہو جس سے باقیوں کو بھی فائدہ ہو جائے. بالکل. دعائیں ہیں، بہت بہت شکریہ جن نے ہمیں دعائیں دی ہیں، بات کی ہے، بہت بہت سب کا شکریہ. کوئی ایسا سوال مجھے ایسا ویسے نظر نہیں آیا کہ اچھا نہیں، یہ ایک ہے
بلکہ یہ دیکھ لیتے ہیں یہ تمام آپیز کون سا انٹرنیٹ یوز کرتی ہیں, کوئی مجھے بھی بتا دے, میری تو تمام باتیں ادھوری رہ گئیں. وہ یہ جویریہ آپ یہ کوئی انٹرنیٹ کے بارے میں واقعی آپ کو وہ دے دیں. انٹرنیٹ کا بہت ایشو جی ہوتا ہے. میں نے پہلے PTCL لگوایا تھا, تو کیونکہ جب ہم نے ایک اسٹوڈنٹ کو پڑھانا ہوتا ہے نا, جیسے میں اگر اسکائپ پہ 9 لوگوں کا گروپ لے رہی ہوں, اور جب رمضان آتا ہے تو میرے تقریباً 70 سے 80 کے قریب لوگ ہو جاتے ہیں میرے گروپ میں, تو ان سب کو لینا ہے, سگنلز ڈراپ نہ ہو, تو آپٹک فائبر مجھے اس وقت بہتر لگا ہے کہ چاہے کلاؤڈی ویدر ہو, چاہے بارش ہو, کچھ ہو, الحمدللہ اس کے سگنل آتے ہیں, ورنہ PTCL بیمار ہو جاتا ہے. سب سے بیسٹ اس وقت آپٹک فائبر ہے. آپٹک فائبر ہے. اب وہ ہنا بالکل بھی اگر آپ کے علاقے میں موجود ہے تو میرا خیال ہے کہ اور آن لائن ورکنگ کے لیے بڑا بالکل, اس کو آپ گوگل کریں, سرچ کریں, آپ کو اس کا لنک مل جائے گا. آپ جس شہر میں رہتے ہو آپ ان سے فون پہ رابطہ کریں, آپ کے گھر آئیں گے, سروس دیں گے اور لگا جائیں گے. زبردست ہو گیا, زبردست ہو گیا. یہ ہماری آپس کچھ افزودار لگ رہی ہے مجھے, میرے خیال میں. السلام علیکم, میں بیچیا ہوں, مجھے یہ سمجھ نہیں آئی, پتہ نہیں یہ شاید آپ پڑھ سکتی ہوں. مجھے بیچیا ہوں, مجھے سکین نہیں ملتا, مجھے سکون نہیں ملتا. اچھا, میں بے چین ہوں. اچھا یار اتنی مشکل, یار کچھ صحیح طریقے سے. میں بے چین ہوں. وعلیکم السلام. سب سے پہلے میں بے چین ہوں, مجھے سکون نہیں ملتا, ہر وقت ٹینشن میں رہتی ہوں, ہر وقت خفا, رونا بھی آتا ہے, اور بس عجیب حالت, گھر میں دل نہیں لگتا. اس کا جواب آپ کو جویریہ بھی اچھے طریقے سے دے سکتی ہیں. دیکھیے, سب سے یقین مانے بھائی, میں آپ کو ماشاءاللہ بتاؤں 19 سے 20 سال ہو گئے ہیں میرے پاس. جب بھی کوئی مسئلہ لے کر آیا, اب یقین مانے پچھلے دنوں ہی تقریباً 1 ہفتہ پہلے کی میں آپ کو بتاتی ہوں, ہماری ایک بچی تھی, ان کو ڈیورس ہو گئی, اب بہت سٹریس میں تھی, تو ان کو اللہ وہی رحم. دعا, اب آپ کو دعا کا پتا ہوگا, سورۃ البقرہ میں اللہ پاک نے جی بتائی نا, انا للہ و انا الیہ راجعون, یس. اور اس میں آپ نے بتایا تھا سلمہ کو کہ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا, جی جب ان کے شوہر کی ڈیتھ ہوگی. اب یقین مانے وہ دعا اس بچی نے پڑھی ہے, اللہ الحمدللہ, میں اس 3 دن پہلے ہی اس کا شادی اٹینڈ کر کے آئی ہوں, سیکنڈ, الحمدللہ, بہترین بہترین. الحمدللہ لوگ حیران, الحمدللہ الحمدللہ اللہ ماشاء کا اللہ. ذکر, اللہ کا ذکر ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے. جی ایک مومن کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے, اس کو پتا ہے اس کا رب اس کے شہرت سے قریب ہے. بے اب شک. یقین مانے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, ہمیں اپوائنٹمنٹ لینی ہے, ہمیں فیس بھی دینی ہے, ہمیں انتظار بھی کرنا ہے, لیکن رب پتا کیا کہتا ہے, تم نے 1 قدم بڑھانا ہے, میں 10 قدم بڑھاؤں گا. بے شک. بے پریشان شک. کیوں ہوتے ہو آپ؟ جب ذرا سا پریشان ہو, سجدہ کرو, وضو کرو. جتنا زیادہ آپ حلال کام زندگی میں کرو گے, وضو کرو گے, دل پریشان ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, ذرا سی پریشانی آتی تھی مسجد کا رخ کرتے تھے. بے آپ شک. نمازوں کو کر لیں, آپ کثرت سے دوسری پڑھیں, آپ سجدے کریں, پاک رہیں, اور وہی بات خدمت کریں لوگوں کی. اور جی سب سے بے پہلے شک. اور یہ خدمت نیلم آپی آپ بھی سنیے, اسمیرہ آپی آپ کے لیے بھی جویریہ آپی نے بہترین مشورہ دیا, بہترین دعا ہے, وہ اس کو غور ضرور کیجئے. یہ ویسے بھی ریکارڈنگ ہو جاتی ہے, یہ یوٹیوب پہ آ جاتا ہے, آپ یہ دیکھ لیجئے گا 47 منٹ پہ جا کر اس کو, اگر آپ کو اگین یہ بات سننی ہو. نیلم آپی آپ کا بھی یہی ہے کہ آپ کو غصہ بہت زیادہ آتا ہے, قابو نہیں کر پاتی ہوں اور بول پڑتی ہوں, تو پلیز مجھے بتائیں کہ کیا کروں, کس طرح کروں, کہ اس سے بہت نقصان ہوتے ہیں مجھے, میرے اپنے دور ہو گئے ہیں ان سب کی وجہ سے. یہ معاشرے میں بات ہے ہماری, اس میں غصہ واقعی قابو پانا بعض دفعہ میرے ساتھ بھی ہوتا ہے ایکچولی, ٹھیک ہے نا, اچھا. سچ اس بولنا میں چاہیے. سولوشن ہے. آپ دیکھیے, بعض دفعہ میں سوچتی تھی کہ جیسے آپ سے ان کی حدیث میں مفہوم ہے کہ غصہ آئے پانی پی لو, ہے نا, اوز بلا پڑھ لو, کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ, بیٹھے ہو تو کھڑے ہو جاؤ, ہے نا, اس وقت. لیکن جی یقین مانیں, جیسے کہ حدیث میں مفہوم ہے کہ جب انسان 3 کنڈیشنز میں ہوتا ہے نا, اس کنڈیشن میں شیطان ہماری باڈی میں انٹر ہو جاتا ہے, کیونکہ یہ اینگر کنٹرول نا ایک تھیریپی ہے پوری قرآن پاک کے ذریعے. اب ہوتا ہے جب شیطان ہمیں پہ غصہ آتا ہے, پھر ہم اور اب یقین طاقتور ہو جاتے ہیں, جی ہم اتنی طاقت, اس کے بعد فارغ ہو جاتے ہیں, ایک دم انرجی لیول 0. پہلے اتنا انرجی لیول کرتا ہے کہ کوئی گلاس بھی مارے گا تو ٹوٹ جائے, اگلے کا جی سر بھی پھوڑے تو ہٹ, لیکن اس کے بعد 0. تو جی وہ آپ سوچیں یہ اتنی طاقت, یقین مانے شیطان انٹر ہو جاتا ہے. نبی پسند کی سنتوں کو اپنانا شروع کر دیں, آپ یقین مانے آپ ریلیکس ہیں انشاءاللہ. جی انشاءاللہ تعالی. نہیں واقعی, اور یہ لوگوں کو جینیولی ٹرائی کرنا چاہیے. یہ بالکل. اللہ سبحانہ وتعالی معاف کریں, یہ ایسے ہی باتیں نہیں لکھی گئی تھی, یہ ایسے ہی نہیں کہا گیا تھا. جو ٹرائی کرنے, یہ ہمارے لیے نصیحت ہی تو چھوڑ کے جانی تھی. یہ ہمارے لیے وہ نبی ہیں جو ہمارے لیے اتنا روئے کہ ان کو کہا گیا کہ ہلکان اپنی جان دے دو گے, اس طرح مت رک جاؤ. یہ اب یقین مانے, یہ کہا گیا ان سے, وہ اتنا روئے کس کے لیے, ہمارے لیے.
ہمارے لیے، اب اپنی یقین امت مانے کے لیے. استغفار میں اتنا فائدہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کہتی ہیں کہ سیرہ پڑھنا شروع کر دینا، جی آپ یقین مانیں آپ کے لیے بہترین. اللہ پاک نے ایسے نہیں کہہ دیا وہ اسوہ حسنہ ہے. جی آپ کو غصہ کیوں آتا ہے، آپ کی رزق کی کمی ہے، آپ یقین مانیں آپ پریشان ہو، آپ کو کوئی لفظ لوگ تانے دیتے ہیں، جی آپ دیکھیں سورۃ آپ نے پڑھی ہے الحمدللہ بھائی، تو آپ کو جی پتا ہوگا کہ اما الحمدللہ. عائشہ جی میں تہمت لگی تھی، جی تو انہوں نے کیسے اس معاملے کو ٹریٹ کیا. جی تو اگر ایک عورت پہ کوئی الزام لگاتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بہترین طریقے سے ڈیفینڈ کر سکتی ہے قرآن پاک کی جی آیات کے ذریعے. جی. تو اور قرآن پتہ کا ہے کیا، موضوع ایک اور میں ہمیشہ چھوٹی سی ٹپ دیتا ہوں، اور بائی دا وے یہ میں آپ کو سچ سچ خود بھی بتاؤں کہ بعض دفعہ میں خود بھی اس پہ عمل نہیں کرتا ہوں، یہ بھی میں آپ کو سچ بالکل حقیقت کے ساتھ بتاؤں، پر ایک آزمائی ہوئی بات ہے میری زندگی کے اندر کی. ٹھیک ہے، تو وہ جب میں نے کی، جیسے جیسے کی، تو اس کی نصیحت اس لیے کر رہا ہوں کہ مجھے بھی خود بھی واپس نصیحت ہو جائے اور آپ کے لیے بھی. بہت سارے لوگ کہتے تھے میرے کام نہیں ہوتے یار، جلدی ہو ہی نہیں رہے، کب سے دعا کر رہے ہیں، کر کے تھک گئے، دعا مانگ مانگ کے تھک گئے اب. ٹھیک ہے نا، ہوتا ہی نہیں ہے، کام پورا نہیں ہوتا. تو میں نے ایک چیز میں نے کہا تھا، مؤذن کی اذان کی آواز آئے نا، ویسے پاکستان میں اتنی زیادہ مسجدیں ہوتی ہیں، وہ سارے ایک ساتھ اور یا باری باری چلتے ہیں. جو مؤذن کی جب اذان وہ دے رہا ہو نا، جب آواز آ جائے، سب کام ایک ٹیکنیک ذرا کر کے دیکھیے گا. ٹھیک ہے، وہ کہتے ہیں نا، وہ یہ گولی کھاؤ ذرا 14 دن، ٹھیک ہے نا، تو اس سے شاید تمہاری طبیعت ٹھیک ہو جائے. تو یہ 14 دن کی گولی ذرا کھا کے تو دیکھیں. جب اذان کی آواز آئے، اذان کی آواز کس لیے دی جاتی تھی؟ اذان کی آواز دی جاتی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ آؤ، بلایا جاتا تھا. اس کا ترجمہ ہی یہ آپ پڑھ لیجئے گا، وہ بلایا جا رہا ہوتا ہے، ادھر آؤ بھائی، نماز کے لیے تیار ہو جاؤ، ادھر آ جاؤ، نماز ہو رہی ہے، ہونے والی ہے. یہ ہوتا تھا اذان اس لیے دی جاتی تھی. ٹھیک ہے نا، اور اذان کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے. جب اذان کی آواز آئے، جب آپ نماز پڑھ سکیں، سارے کام چھوڑ کے، یہ اپنے ہسبینڈس کو بھی بتائیے گا، اس لیے گھر والوں کو بھی، سارے کام چھوڑ دیں، اسی ٹائم ڈراپ کر دیں. کوئی امپورٹنٹ کال ہو ڈراپ کر دیں، کوئی امپورٹنٹ کام ہو ڈراپ کر دیں، رک جائیں. اور وہ آپ کو مشکل سے 5 منٹ بھی نہیں لگنے، 10 منٹ بھی نہیں لگنے نماز پڑھتے ہوئے یار. اتنا زیادہ تھوڑی ہوتا ہے، تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، نماز ادا کر لیں. جب آپ فوقیت دیں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نماز کو، تو آپ کو پتہ ہے یہ بوسٹ مل رہا ہوتا ہے. جس طرح یہ ہوتا ہے نا پوسٹ پہ آپ کو جو انسٹاگرام پہ لائکس چاہیے، آپ کو یوٹیوب پہ لائکس چاہیے، تو وہ جب آپ اس طرح کریں گے نا، وہ فرشتے آپ کو لائکس دے رہے ہوں گے، بے شک. آپ کو بوسٹ دے رہے ہوں گے، آپ کو سٹارز دے رہے ہوں گے، آپ کو ہارٹ کی سمائلیز آ رہی ہوں، اس کے اوپر ایموجیز آ رہی ہوں گی آپ کی نیت پہ. اور جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوتا ہے نا یہ کام، دیکھیں ایک نماز کو فرشتے جو ہیں، کم از کم اس کے بارے میں بالکل کوئی وہ نہیں ہے، بحث نہیں ہے کہ اس کے بارے میں بتایا گیا، فجر کی نماز کو وٹنس کر رہے ہوتے ہیں فرشتے. بے شک. ٹھیک ہے، آپ کی فجر کی نماز کو جب یہ آپ کے سارے لائکس اور بوسٹ اور یہ سب چیزیں اوپر جائیں گی نا، تو آپ دیکھیے کہ ایک قطار میں جو لوگ لگے ہوئے ہیں نا، اپنا ویٹ کر رہے ہیں، وہ آپ دیکھیں آپ کو کس طرح آپ کے کام بھی آسان ہو جاتے ہیں. یہ ٹرائی کر کے دیکھیے گا، یہ میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، کیونکہ بعض دفعہ مجھ سے بھی نہیں ہوتا، بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے، گستاخی ہوتی ہے مجھ سے بھی. ٹھیک ہے نا، کہ ٹھیک ہے ہاں ابھی تو ٹائم ہے، مسجد یعنی کہ اذان ہوگی تو ابھی تو ٹائم ہے نا اذان نماز کا، پڑھ لیتے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں پڑھ لیتے ہیں، 10 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں، 15 منٹ میں پڑھ لیتے ہیں. یہ ٹرائی کر کے دیکھیں، یہ چھوٹی سے نسخہ ہے آپ کے لیے. کارآمد ہو جائے تو دعا دیجیے گا مجھے، نہیں ہو نہیں تو ضرور، آپ پھر کیجیے یقین گا. مانیں نماز ایک معجزہ ہے. آپ دیکھیں جنگ کی جی حالت میں نماز ہے معاف. اور جی کیونکہ جنگ میں سٹریس ہوتا ہے، مال کی کمی ہوتی ہے، آپ دیکھیں بے آرامی ہوتی ہے. جب اتنی ٹف کنڈیشنز میں اللہ کے نماز پڑھو تو جی آپ کو واقعی فائدہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جی. اور ایک قرآن کا بھی معجزہ ہے، یقین مانے بھائی، میں نے لوگوں کی زندگیاں بدلتے ہوئے دیکھی ہیں. زبردست ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، کسی نے مجھ سے پوچھا، میں نے کہا اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی بے شک. تو یقین مانے آپ کی زندگی بدل گئی. آپ پورے قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم سمجھ میں آ گئے، چلو آپ وہی سمجھ لو کہ قرآن میں آپ پڑھتے کیا، اور جس کے بغیر دعا نماز نہیں ہو سکتی یار. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین. وہ پڑھو تو صحیح، اس کو لکھا کیا ہوا ہے سمجھ لو، یہ تھوڑی سی بات کو تو اگر سمجھ لو. اگر ہم یہی سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ ہر نماز کی رکعت میں فرض کیوں کی، ہوں اسٹرانگ ریمائنڈر کیوں دے رہا ہے میرا رب؟ کیونکہ شکر بھی بتا رہا ہے، جی اور آپ کو صبر بھی سکھا رہا ہے، عبادت کا طریقہ بھی سکھا رہا ہے، اور جی آپ کو دعا بھی سکھا رہا ہے، خودداری بے شک سکھا رہا ہے. یا کا نستعین، کہ لوگوں بے سے شک. نہیں جھکنا، لوگوں سے نہیں مانگنا. جوتے کا تسمہ بھی چاہیے تو مجھ سے مانگو. جی، اور اور یہی میں اس لیے بولتا ہوں، بعض لوگوں کو برا لگ جاتا ہے کہ میں بولتا ہوں زمینی خداؤں کو
کے اوپر بالکل جتنا آپ لوگ زمینی خداؤں کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں نا یار، اس کا اگر کوٹر بھی، صرف کوٹر تو سمجھتے ہوں گے نا، صحیح نا، بالکل کوٹر بھی اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ کر لینا. اس لیے ہم کہتے ضرور ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پر ہم واقعی کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح مسلم ہے؟ دین تو انہی کا تھا، انہی کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پسند آ گئی نا. اسلام کا مطلب کیا ہے؟ سبمیشن. دے دیا آپ نے اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو. پیس ویس نہیں ہے، یہ لوگ آپ کو اہم ہی بولتے ہیں پیس ہے. پیس مطلب نہیں ہے اسلام کا لغوی معنی. اگر آپ سبمیشن. مسلمان کا معنی دیکھنے کتنا خوبصورت ہے. جی ہاں، سبمیٹر. اب وہ بالکل اسلام اور سبمیٹر آپ مکس کر دیا، آپ کو خود سمجھ میں آ گئی یہ کیا ہو رہا ہے. ہو کیا رہا ٹھیک ہے. ہے، بالکل اور یہی تو بولا گیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ جاؤ ان کو بتاؤ مکہ والوں کو کہ تم دین ابراہیمی پہ ہو. تو اچھا ایک چیز، اسلام یہ چیز ہے. ایک بات کرتی ہوں، مجھے ایک بات بڑی اچھی لگی کہ جی اگر ہم دیکھیں نا، اگر دو رخ ہیں ہمارے قرآن پاک کے، ایک مکہ جی کا اور ایک مکی صورتیں ملیں گی، جیسے عورتیں جی جی پتوں پر لکھا ہوتا ہے، مینشن ہوتا ہے. ایک ہمیں ملتی ہے مدنی صورتیں. جی آپ یقین مانیں اگر آپ مکی صورتیں پڑھیں گے نا تو اس میں نہ جہاد فرض تھا، جی ٹھیک ہے، اس میں تھا اپنے آپ کو بہتر کرو، سکلز جی بہتر کرو، اپنے آپ یس کو اکٹھا کرو، مل کے چلو، برداشت کرو، عقیدہ مضبوط کرو، مضبوط کرو، مضبوط کرو. حالانکہ صحابہ کرام کہتے تھے بڑی تکلیف میں تھے، جب مدینہ میں گئے کہا اب لڑو. تو جی ہمارے لیے اس میں بہترین یہ ہے کہ پہلے اپنی ایجوکیشن اچھی کریں، یس اپنی اسکل کریں، آپ ٹالریٹ کریں، برداشت کریں، اپنی گرپ لائیں سبجیکٹ کے اندر. آپ اپنے پاس سورسز لائیں، جیسے آپ کے پاس اگر نیٹ نہیں ہے نیٹ لائیں، آپ کے پاس سبجیکٹ نہیں سبجیکٹ سے ریلیٹڈ بکس لائیں، اس کو سرچ کریں، اسٹڈی کریں. پلیٹ فارم ہے، آپ یقین مانیں ساری وہ ایپس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس کے بارے میں سمجھیں کہ آپ نے لوگوں سے بات کیا کرنی ہے، جی ان کے مطابق نہیں چلنا، آپ نے اپنی ورتھ بتانی ہے. پھر آپ آئیں مدینہ والے رول پہ، پھر جی. آپ کھیلے کھل کے. سب سے زیادہ خوبصورت بات، انتہائی خوبصورت اور اتنے زبردست طریقے سے آپ نے سمجھائی ہے. سب سے زیادہ یہی بات اگر سمجھ میں آ جائے کسی کو تو آپ یقین کریں آپ کی ابھی کی بات کر رہے ہیں یار، ابھی آپ کی زندگی کی بات کر رہے ہیں، یا آپ کی ابھی کی زندگی چینج ہو جائے گا. اپنے آپ کو اکوپ کر رہے ہیں سب سے پہلے. ٹھیک ہے، بالکل اور تقویٰ ایک سیکنڈ میں نہیں آتا. ٹھیک ہے، اب بالکل متقی ایک سیکنڈ میں نہیں بن جائیں گے، یہ حقیقت پہ رہی ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے آپ کو تمام چیزیں بتائی. ہمارے لیے حدیثیں بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، اس لیے بتائی گئی کہ ہم اسی طرح اپنی تربیت کر سکیں. جب یہ آپ نے بالکل ٹھیک کہا، سٹیپ بائی سٹیپ چلیے، پر وہ سٹیپ بائی سٹیپ چلیے. یہ نہیں کہ ایک قدم آگے تو 10 قدم پیچھے. بالکل تو بالکل تو وہ کریں اور اپنے آپ کو اکوپ کریں. اسی طرح اپنی زندگی کو دیکھیے، سکلز میں کوئی گیپ ہے، اپ سکل ہونا پڑے گا، ہونا بالکل پڑے گا. ٹھیک ہے، اپ سکل ہونا پڑے گا. ہنر ہے، ٹھیک ہے، اس کو استعمال کس طرح کرنا ہے اس کو سیکھنا پڑے گا، کس انداز میں استعمال کرنا ہے وہ سیکھنا پڑے گا. اسی طرح اپنی زندگی میں یہی تو تربیت ہے، یہی تو تربیت ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ بہت بہت شکریہ جویریہ آپی آپ کا. اس کے علاوہ میرے خیال میں کوئی کوشچنز نہیں ہیں. تو زبردست بات، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. جس طرح میں نے کہا کہ ہماری بڑی خواہش ہوگی کہ آپ جو ہیں ہماری ون آف دا مینٹرز ہوں آپیز کے لیے. ٹھیک ہے نا، تو تاکہ ان کو ان کی ساتھ ساتھ تربیت چلتی رہے معاملات کو سمجھنے کی. بہت بہت شکریہ جویریہ آپی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.